اب اللہ نے اس کو بیان کیا کہ جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ لا تحزن، آپ غم زدہ نہ ہوں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب آقا علیہ السلام براہ راست مخاطب تھے صدیق اکبر کو، اور جو ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی اس کو مالک الملک نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں بیان کیا کہ اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، ذرا اس گفتگو کو یاد رکھنا، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جس کا اپنے رب کی ذات پر یقین کامل ہوتا ہے وہ یوں منظر دیکھ کر بھی رتی برابر بھی گھبراتے نہیں ہیں، اور یہی نبی کی شان ہے۔ تو آقا علیہ السلام ذرا بھی نہیں گھبرائے، بلکہ میت کہ اللہ کی میت ہے۔ اللہ کی میت ہر بندے کو بھی حاصل ہے، لیکن وہ قدرت کے معنی میں ہے کہ اللہ ہر بندے کی شاہ رگ سے قریب ہے، یعنی اللہ قدرت کامل رکھتا ہے، کوئی اس کی بارگاہ سے بھاگ نہیں سکتا۔ اور ایک قربت محسنین کو حاصل ہوتی ہے، احسان کرنے والوں کو ایک قدرت نصیب ہوتی ہے، میت نصیب ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی قربت۔ اس کے بارے میں بھی مالک الملک نے ارشاد فرمایا کہ ہم محسنین کے ساتھ ہیں، ہر ایک کے بھی ساتھ ہیں۔ وہ اور میت ہے، وہ قدرت کی میت ہے، ہم محسنین کے بھی ساتھ ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان کے ساتھ بھی ہے، یعنی یہ صرف نبی کی ذات کو اللہ نے میت نہیں دی ہے، اللہ نے نبی کے قدموں کے صدقے میں متقی لوگوں کو بھی قربت دی ہے اپنی، اور احسان کا دائرہ جس میں مومنین داخل ہوتے ہیں ان کو بھی قربت دی ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو محسنین ٹھہرے۔ اور تیسری میت ہوتی ہے جو صرف اللہ پاک اپنے انبیاء کرام کو عطا فرماتا ہے، اور یہاں وہ انبیاء کے لیے جو اللہ کی قربت اور میت ہے یہاں اس کا بیان ہوا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا کہ اللہ کی میت مجھے نصیب ہے اور میرے صدقے میں تمہیں بھی نصیب ہے، تو پریشانی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور اللہ نے صدیق اکبر کو صاحب کہا، صاحب یعنی اپنے نبی کا ساتھی۔ اب جس ہستی کو اللہ صاحب کہے اپنے نبی کا، اس کی صحبت میں رہنے والا، سارے صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے نبی کا صاحب نہیں کہا، صرف ایک ہستی کو یہ کہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ جو صحبت اور جو صحابیت آپ کے حصے میں آئی ہے، ایسی صحابیت کسی صحابی 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور چونکہ یہ نص قرآنی ہے، اور نص قرآنی میں اللہ نے صدیق اکبر کو آقا علیہ السلام کا صحابی کہا ہے، تو اگر کوئی سارے صحابہ کی صحابیت کا انکار کر دے تو وہ گناہ گار تو ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا۔ لیکن صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے قرآن کا انکار کیا۔ تو اتنا معیار اللہ نے اس ہستی کو عطا کیا کہ صحبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم آپ پر جو
خصوصی عنایات فرمائی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، اور سارے ہی عالی شان ہیں، سارے عظمتوں والے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ پہ عظمتیں ہیں، لیکن آپ کو اللہ نے اس خصوصی صحابیت کے منصب پر فائز فرمایا۔ بے شمار خصوصیات ہیں آپ کی، تو اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو نسبی قرب بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے عطا فرمایا۔ آپ سلسلہ نسب کے اعتبار سے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی نسل سے اوپر جا کے مل جاتے ہیں، اور پھر ایک ایسا اعزاز اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے صدقے میں آپ کو عطا کیا کہ آپ کی 4 نسلیں صحابی ہیں، اور پوری انسانیت میں کسی نبی کی امت میں سے کوئی ایک فرد بھی نہ ہے نہ ہوگا قیامت تک جس کو یہ شرف نصیب ہوا۔ آپ کے والد گرامی صحابی، آپ خود صحابی، آپ کے بیٹے صحابی، اور آپ کے پوتے صحابی۔ تو یہ امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے۔ موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں لا نعلم اربعۃ ادرکوا النبی صلی اللہ تعالی وسلم، کہ ہم کسی شخص کو ایسے نہیں جانتے ہیں جس نے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت پائی ہو اور وہ اور اس کے بیٹے 4 نسلوں میں صحابی، یہ کسی اور کو شرف حاصل نہیں ہوا ہے سوائے صدیق اکبر کی نسل کے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ابو قحافہ آپ کے والد گرامی صحابی، و ابو بکر صدیق اکبر خود صحابی، و عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے صاحبزادے عبد الرحمن صحابی، و ابو عتیق بن عبد الرحمن، اور ابو عتیق جو آپ کے بیٹے ہیں پوتے، وہ صحابی، اور ان کا نام تھا محمد، ابو عتیق محمد۔ یہ 4 نسلیں شرف صحابیت سے فیض یاب ہوئی، تو اللہ پاک نے یہ شرف عطا فرمایا۔ غار میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم گھر سے نکلے تھے تو پہلے آپ تھے، دوسرے ساتھ صدیق اکبر شامل ہوا، قافلہ 2 کا بنا 2۔ جب غار میں پہنچے، یہاں یہ بتا دوں آپ کو کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کے لیے کیا اپنی سیرت میں اسباق چھوڑے۔ آپ نے جانا تھا مدینہ المنورہ۔ مدینہ المنورہ مکہ مکرمہ سے شمال والی سائٹ پر ہے، لیکن آپ نے جنوب کی طرف سفر کیا، جو غار ثور ہے، جہاں آپ نے 3 دن گزارے، وہ شمال والی سائڈ پہ نہیں ہے، وہ جنوب والی سائڈ پہ۔ تو آپ نے یعنی امت کو سبق سکھایا کہ آپ ہر قسم کے سورسز استعمال کریں، اور آپ نے ادھر راستہ اختیار کیا، غار ثور میں ٹھہرے رہے۔ جب ہر طرف سے دنیا کفر بھاگ بھاگ کے تھک گئی تو پھر آپ وہاں سے نکلے، اور معیت کاملہ کا تو
جب آپ نے اعلان فرما دیا تو نبی کی ذات سے بڑھ کر اپنے رب پر بھروسہ اور یقین کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن اسباب اختیار کرنا یہ نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسباب اختیار کریں، نظر مسبب الاسباب پر ہو اور اسباب بھی ساتھ ہوں۔ آپ دوا بھی لیں اور شفا دینے والے پر نظر بھی ہو۔ ہاں، نظر دوائی پر نہ ہو، لیکن نبی نے دوا اختیار فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں فرمائی مگر جس کی دوا بھی ساتھ اتاری ہے۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کو جو ہے وہ دوا کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سبق سکھایا کہ آپ نے اسباب بھی اختیار کرنے ہیں۔ اللہ کی معیت ہونے کے باوجود سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم میدان کارزار میں اترے، دنیا کفر کے ساتھ جنگ کی۔ ساری اسی کا اثر تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے وہ 2 سال 3 مہینے اور 10 دن ہے، یعنی 2.25 سال کی بات ہے۔ اب 2.25 سال میں آپ نے وہ کارنامے سر انجام دیے، یہ اسی معیت اور اس صحبت اور اس سبق کا اثر تھا جو سید الانبیاء کی بارگاہ اور آپ کی صحبت سے آپ کو نصیب ہوا۔ اب دنیا آپ کے وصال کے بعد جو لوگ جو ہے وہ دین کو چھوڑنے لگ گئے، تو آپ نے اس لشکر کو روانہ فرمایا تھا، وہ لشکر جو آقا علیہ السلام نے تیار کیا اس حضرت اسامہ بن زید کی معیت میں، ان کی سپہ سالاری میں۔ تو آپ کا وصال ہوا، ابھی تک وہ باہر ایک چند میل کے فاصلے پر لشکر تیار ہو رہا تھا روانگی کے لیے، تو آقا علیہ السلام کے وصال کی خبر آئی۔ تو سارے صحابہ کرام نے اپنی اپنی فہم و بصارت کے مطابق، سیرت کے مطابق یہ مشورہ دیا کہ اب یعنی اس لشکر کو روانہ نہ کریں کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جس کو میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے روانگی کا حکم دے رکھا ہے نا، وہ لشکر ہر صورت روانہ ہوگا۔ تو آپ نے اس لشکر کو روانہ کیا۔ اسامہ بن زید کو، جس کو سپہ سالار بنایا تھا، وہ بالکل نوجوان تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے چونکہ ان کو سپہ سالار بنایا تھا، آپ ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر نیچے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، سوار ان کو کروایا ہوا تھا۔ یہ بارگاہ نبوت کا کیا آپ کے من میں اس میت کا اثر ہے کہ جس کو میرے نبی نے یہ مقام دیا ہے نا، میں بھی وہ مقام اس کو عزت کا دوں گا۔ تو اس کے اثر تھا کہ مختصر سے عرصہ میں آپ نے وہ انقلاب برپا کر دیا کہ ادھر تو کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ ہمیں اس کے لیے 50 سال چاہیے، 2 سالوں میں کیا ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے صحبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور میت کے ذریعے سے وہ کر دکھایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی اس نسبت کے صدقے میں 2.25 سال میں اتنا کچھ ہو گیا، اور ساری کمائی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی صورت میں لی، کوئی مال شال نہیں لیا، مال کمایا بھی نہیں ہے، مال تو لٹایا ہے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما کان لأحد عندنا یدن الا وقد کافیناہ، ہمارے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے مگر ہم نے اس کے احسان کا بدلہ ہر ایک کو دے دیا، سوا ابی بکر،
ایک بندہ ایسا ہے جس کے ہمارے اوپر احسان ہیں جو ہم نے ابھی چکائے نہیں ہیں. یکافئ اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ چکائے گا. تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اپنے آپ کو جن کا احسان مند سمجھیں، اس کی عظمت کا، اس کی فضیلت کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ حالانکہ احسان کسی کا بھی اللہ کے رسول کی ذات پر نہیں ہے. احسان تو اللہ کے رسول کی نظر کرم کا ہے کہ جس نے منتخب کر لیا، ان کا احسان ہے. لیکن اس کی عظمت کیا ہے جس کو اللہ کے رسول سید الانبیاء والمرسلین فرمائیں کہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے. کیا کمال ہے. تو ہم تو ایمان کے ایک ذرے کا بدلہ نہیں دے سکتے، تو امت میں سے کون کس کا احسان ہے؟ اسی آیت کے پہلی آیت میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اگر میرے نبی کی مدد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ کو کوئی محتاجی نہیں ہے. یستبدل قوما غیرکم، مالک الملک اور کندھے چن لے گا. تمہارا کندھا اگر نہیں آگے ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ جس کندھے کو چاہے اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لے. تو جس کو بھی مالک اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے نا، وہ ہر ایک کو آنے کی توفیق نہیں دیتا. جس پر اس کی نظر کرم ہوتی ہے وہ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہیں. تو میں نے پچھلے ایک خطبے میں بتایا تھا کہ استغفار کرنے والے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، تو اللہ توبہ کرتا ہے بندے کی طرف، یعنی اللہ رجوع کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اللہ کا رجوع ہوتا ہے تو پھر اس توفیق کے صدقے میں بندہ پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. یہ تین چیزیں ہیں. استغفار ہے، غلطی کی معافی مانگنا. یہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی غلطی کی استغفار کرتا ہے. استغفار کا مطلب ہے معافی مانگنا. تو بندہ جب اس کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو اس کی فضل و احسان کی توجہ بندے کی طرف ہو جاتی ہے. اس کو توبہ الی العبد کہتے ہیں کہ مالک نے توبہ کی ہے بندے کی طرف. ثم تاب اللہ علیہم، قرآن پاک میں اس کو بیان کیا. ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کی طرف توجہ فرمائی. لیتوبوا، تاکہ اس کے غلام، اس کے محبوب کے غلام اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں اور توبہ کریں. تو جس کو بھی توبہ نصیب ہوتی ہے اور اللہ سے معافی مانگنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، وہ خوش نصیب ہے. وہ سمجھے کہ میرے مالک کی نظر کرم ہوئی ہے تو مجھے اپنی بارگاہ کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے سارا کچھ لوٹا دیا، اور لوٹایا بھی اس انداز میں، ما ابقیت لآلک یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سارا کچھ تو لے کے آ گئے تھے. تو عرض کی ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں نے اپنے گھر میں اپنی اولاد اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. اور میرے گھر میں جب اللہ اور اس کا رسول ہے، موجود ہے، تو مجھے کسی ساز و سامان کی کیا ضرورت ہے؟ تو سارا کچھ تو میرے گھر میں ہے، کیونکہ میرے گھر میں اللہ بھی ہے، میرے گھر میں اللہ کا رسول بھی ہے. تو یہ یقین ہے، یہ یقین. اور لوگ پتہ نہیں، اب اس ایک آیت کو پڑھنے کے بعد کسی قسم کا شک کسی مومن کو نہیں رہ سکتا کہ اللہ نے جو بیان فرمایا، اس کے بعد کسی اور شک و شبہ کی گنجائش ضرورت ہی نہیں ہے، کسی دلیل کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. سارا کچھ تو مالک نے بیان کر دیا ہے، تو اس کے بعد کوئی اور چیز ضرورت رہتی ہی نہیں. لیکن جن پر اللہ کی توجہ رحمت نہ ہو ان کو اللہ فہم و بصیرت بھی چھین لیتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی.
سورج کی طرح روشن دلائل بھی موجود ہوں تب بھی وہ دن نہیں کہے گا. یعنی یہ اللہ کی توفیق ہے، جس کو اللہ توفیق دے دے. تو مالک الملک نے آپ پر خصوصی کرم فرمائے. اتنے بے شمار فضائل ہیں کہ کئی خطبات میں بھی لگے رہیں تو یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. تو بس میں نے یہ ایک بات آپ کو سمجھانا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی جو معیت آپ کو نصیب ہوئی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. غار میں صدیق اکبر پہلے تھے اور آقا علیہ السلام دوسرے تھے، جو اس آیت میں بیان ہوا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. آقا علیہ السلام دوسرے تھے، پہلے صدیق اکبر تھے، کیونکہ پہلے وہ داخل ہوئے تھے. گھر سے چلے تھے، آپ پہلے تھے، دوسرے صدیق اکبر تھے. غار میں پہلے صدیق اکبر تھے، دوسرے نبی کی ذات تھی. اور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے کمال اس دنیا میں اجر عطا فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مزار میں پہلے ہوں گا اور دوسرا صدیق ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. ادھر آپ ثانی تھے دوسرے اور صدیق پہلے تھے. اللہ کے رسول نے اجر عطا فرمایا، اور اجر عطا فرمایا تو وہ اب میں ٹائم نہیں ہے. حضرت علی کو فرمایا جب آپ کی وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے ان کو فرمایا کہ آپ جب میں وفات پا جاؤں تو ان ہاتھوں سے مجھے غسل دینا جن ہاتھوں سے تو نے نبی کو غسل دیا. اور پھر جو ہے نا وہ میرا جنازہ جب تیار ہو جائے تو اٹھا کے آقا علیہ السلام کی چوکھٹ پر لے جانا اور وہاں سے اذن طلب کرنا کہ یا رسول اللہ غلام آیا ہے، اگر اجازت ہو دفنانے کی تو ادھر سے اگر اجازت مل جائے تو دفن کرنا، نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم جب تیار کر کے وہاں پر لے گئے آقا علیہ السلام کے در انور پر تو ہم نے اجازت طلب کی تو اندر سے دروازہ بھی کھل گیا اور آپ کی ایک آواز وہاں سے آئی، ادخل الحبیب علی الحبیب. محبوب کو محبوب کے پاس داخل کر دیں. تو ادھر صدیق کی گود تھی اور آقا علیہ السلام کا سر انور تھا، ادھر آقا علیہ السلام کی گود تھی اور صدیق کا سر تھا. وما علینا الا البلاغ.